لائن کے وہ فلانا کسی نے یہ کہا کہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا، وہ ہے اجنبیتن، اور وہ اجنبیہ عورت ہے، اس کے نکاح میں نہیں ہے، کانا ذالک علی اللہ، تو قسم کھانے والے کا لائن کے ہو فلانا کہنا یہ عقد نکاح پر محمول ہوگا، عقد نکاح پر محمول ہوگا، یعنی اگر اس سے عقد نکاح کر لے گا تو حانث ہو جائے گا۔ حتیٰ لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے زنا کر لیا تو عقد نکاح نہیں پایا گیا لیکن وط پا لی گئی، وطی کرنا پایا گیا، اور ایک معنی مراد لے لیا گیا، نکاح کا ایک معنی عقد نکاح مراد لے لیا گیا، اس لیے اب وطء کے معنی کو مراد نہیں لیا جائے گا۔ اگر اس نے اس سے زنا کیا تو زنا کرنے کی بنیاد پر حانث نہیں ہوگا۔ حتیٰ لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس سے زنا کیا، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہاں پر وطء کا معنی نکاح سے مراد۔ ولئن قال، اور اگر کسی کہنے والے نے کہا اذا حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان، یہ اعتراض ہے لیکن پہلے مسائل سمجھ لیں۔ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، لا یضع قدمہ فی دار فلان، اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو یحنث لو دخلها حافیا، اگر فلاں کے گھر میں برہنہ پیر داخل ہو حانث ہو جائے گا، او متنعلا، جوتا پہن کر حانث ہو داخل ہو تو حانث ہو جائے گا، اور راکباً، سوار ہو کر کے داخل ہو تو حانث ہو جائے گا۔ گھر میں فلاں کے لا یضع قدمہ فی دار فلاں، فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اپنا قدم رکھے، ہے نا، جوتا نہ پہنے ہوئے ہو، یعنی برہنہ پیر ہو، برہنہ ہو اس کا پیر، اور اپنے برہنہ پیر کو وہ فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ جوتا پہن کر کے اس گھر میں جانا، سوار ہو کر کے اس گھر میں جانا، یہ وضع قدم کا معنی نہیں ہے، قدم رکھنے کا معنی یہ نہیں، بلکہ برہنہ پیر اس میں رکھنا یہ حقیقت ہے، اور جوتے پہن کر کے قدم رکھنا، اس میں داخل ہونا یا سوار ہو کر کے داخل ہونا، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ ہمارے ائمہ تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ حانث ہو جائے گا، برہنہ پیر گیا پھر بھی داخل، ننگے پاؤں گیا پھر بھی حانث، اور سوار ہو کر کے گیا اس صورت میں بھی حانث، جوتا پہن کر کے گیا اس صورت میں بھی حانث، تو حقیقت اور مجاز کا تو جمع کرنا ہوگا۔ اور آپ نے یہ کہا ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ ایک لفظ سے مراد ہو کر کے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، یوں ہی اگر اس نے یہ قسم کھائی لا يسكن دار فلانی، کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، سکونت اختیار نہیں کرے گا فلاں کے گھر میں، تو اب فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ جو فلاں کا دار مملوکہ ہے اس گھر میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں یحنث، اگر کسی نے قسم کھائی ہے کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا یا فلاں کے گھر میں یحنث لو کانت الدار ملکا لفلان، تو یہ حانث ہو جائے گا اگر وہ گھر فلاں کی ملکیت میں ہو، یعنی فلاں کا مملوکہ دار ہے، وہ اس میں سکونت اختیار کرے گا تو حانث ہو جائے گا، یہ تو صحیح ہے نا۔ او کانت باجرتی، اور اگر فلاں کا وہ گھر اجرت کے طریقے پر ہے، فلاں کا دار مملوک نہیں ہے، تو بھی حانث ہو جائے گا۔ او عاریتن، یا فلاں کا وہ گھر عاریت کے طریقے پر ہے تو اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا۔ تو بطور فلاں کا دار مملوکہ ہونا یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے،
اجرت کے طریقے پر اس کے پاس ہو، عاریت کے طریقے پر اس کے پاس ہو، تو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ سب کو مراد لے رہے ہیں آپ، حقیقت اور مجاز، تو حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا لازم ہے۔ وذالک جمع بین الحقیقت والمجاز، اور یہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا ہے، حقیقت کو بھی مراد لے رہے ہیں، مجاز کو بھی مراد لے رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض، وکذالک لو قال، اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا عبدہ حر یوم یقدم فلان، کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے، تو جس دن فلاں آئے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ بیاض نہار، یعنی دن میں آئے گا تو اس کا غلام کیا ہے؟ آزاد ہے۔ لیکن اگر رات میں آنے والا آئے تو دن میں آنے والا ہوتا ہے، دن میں آنا، بیاض نہار میں آنا یہ حقیقت ہے، رات میں آنا یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آنے والا دن میں آئے تو بھی غلام آزاد ہو جائے گا، آنے والا رات میں آئے تو بھی غلام آزاد ہو جائے گا، تو حقیقت اور مجاز دونوں کو تو آپ نے مراد لے لیا۔ فقدم فلان لیلا، فلاں رات میں آیا، او نہارا یا دن میں آیا، یا نسو، تو غلام آزاد ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، تو یہاں بھی حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا لازم آیا۔ تین اعتراض انہوں نے کیے، تینوں اعتراض سمجھ گئے کہ تینوں جگہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا لازم آ رہا ہے۔ تین دن کے بعد آج کو پڑھنے آیا اور پھر وہی کرا تھا، آج کے بعد نہیں ہوگا ایسا ہے؟ کل میں نہیں آیا تھا، کہہ رہا تھا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اب کیا کریں تمہارے ساتھ؟ اس دن تو چھوڑ دیا تھا، نہیں کہا تھا۔ کیا کرتا ہے تو رات میں؟ کیا کرتا ہے رات میں بتائے گا؟ کچھ نہیں کرتا ہے، تو یہاں درسگاہ میں سوتا کیوں ہے؟ آگر کچھ بتائے گا؟ تم ابھی جانتے نہیں ہوں گے، میں جب مارنے لگوں گا تو یہ نہیں سمجھوں گا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کہ پیر ٹوٹ گیا کہ سر ٹوٹ گیا ہے نا؟ وہاں بھیجنا تو دور کی بات ہے، 100 ڈنڈے سے کم نہیں ماروں گا جب میں ماروں گا، اس کو یاد رکھو۔ ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پیر ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو آج کے بعد سے دوبارہ میری درسگاہ میں مت آنا، یا اگر آنا تو میں 100 ڈنڈے سے کم نہیں ماروں گا، تم مر جاؤ گے کہ زندہ رہو گے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ سوچ کر کے ہماری درسگاہ میں آنا۔ خود بھی نہیں پڑھو گے، کسی کو پڑھنے بھی نہیں دو گے۔ تماشا بنا لیا ہے درسگاہ۔ قلنا، ان اعتراضات کے جواب میں ہم کہیں گے، پہلا اعتراض تھا کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، یہ کہتے ہیں کہ وضع قدم سے فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا آپ کے عرف میں جب بولا جاتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا عرفی معنی کیا ہے؟ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا یعنی فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور آپ قدوری میں کتاب الایمان پڑھ چکے ہیں، وہاں یہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ یمین کی بنا عرف پر ہوتی ہے، یمین کی بنا الایمان مبنیۃ علی العرف، یمین کی بنا عرف پر ہوتی ہے۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اور عرف بحکم عرف، عرف کے مطابق
وضع قدم سے دخول مراد ہوتا ہے، اور جب عرف کے مطابق وضع قدم کا معنی دخول ہے تو لا یضع قدمہ فی دار فلان کا معنی یہ ہوگا لا يدخل فی دار فلان، کہ وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جب اس کا معنی ہے فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو دخول تو ہر صورت میں پایا جا رہا ہے، چاہے ننگے پیر داخل ہو یا سوار ہو کر کے داخل ہو یا پہن کر کے داخل ہو۔ تو بحکم عرف یہاں وضع قدم سے دخول مراد ہے، اس کا مجازی معنی مراد ہے، اس لیے یہاں پر حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا لازم نہیں آ رہا ہے، بلکہ عموم مجاز کے طریقے پر یہاں دخول مراد ہے اور ہر صورت میں وہ خانص ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قلنا ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ وضع قدم یہ بحکم عرف کے مطابق دخول سے مجاز ہو گیا ہے، یعنی یہ کیا مراد ہے؟ دخول مراد ہے۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور دونوں یا تینوں صورتوں میں دخول جداگانہ نہیں ہوتا ہے، یعنی چاہے جوتے پہن کر داخل ہو یا سوار ہو کر کے داخل ہو یا ننگے پیر داخل ہو، باہر صورت دخول پایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو جیسے بھی وہ داخل ہوگا عموم مجاز کے طریقے پر خانص ہو جائے گا، کیونکہ دخول پا لیا گیا۔ اسی طریقے سے جب اس نے یہ کہا ہے کہ لا یسکن دار فلانی، کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، اس کا معنی عرف میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں کی رہائش کے لیے جو گھر مشہور ہے، جس گھر میں فلاں رہتا ہے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، فلاں جس گھر میں رہائش پذیر ہے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، یہ معنی، کیونکہ گھر کی بنیاد پر یہ سب قسم نہیں کھائی جاتی، بلکہ یہ قسم کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ مکین کی بنیاد پر۔ تو اس نے جو یہ کہا ہے لا یسکن دار فلان، اس کا معنی کیا ہے؟ نہ بحکم عرف کہ جس میں فلاں رہتا ہے میں اس گھر میں نہیں سکونت اختیار کروں گا۔ اب فلاں اس گھر میں رہتا ہو، اس کی ملکیت بھی ہو تو وہ بھی مراد ہوگا، فلاں اس گھر میں رہتا ہے اور اجرت کے طریقے پر رہتا ہے تو مکین تو ہوا، یہ بھی مراد ہوگا، فلاں اس گھر میں رہتا ہے اور وہ مکان عاریت کا ہے وہ بھی مراد ہوگا، اور اگر فلاں کا وہ مملوکہ مکان ہے لیکن وہ نہیں رہتا ہے وہ مراد نہیں ہوگا۔ فلاں کا مکان ہے، مملوکہ مکان ہے لیکن وہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ مراد کیا لیا گیا؟ فلاں کے گھر میں، یعنی فلاں کے دار مسکونہ میں نہیں رہے گا، جس میں وہ رہتا ہے اس میں نہیں رہے گا۔ تو اب اجارے کے طور پہ ہو یا عاریت کے طریقے پر ہو یا مملوکہ گھر میں رہتا ہو، کسی گھر میں بھی وہ جائے گا خالص ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں دار فلاں سے دار مسکونہ مراد ہے عرف کے مطابق، اور عموم مجاز کے طریقے پر باہر صورت وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دار فلاں یہ مجاز ہے اس فلاں کے دار مسکونہ سے، وذالک لا یتفاوت، اور اس میں اور وذالک، اور یہ چیز متفاوت نہیں ہوتی ہے اس کے درمیان کہ فلاں کا وہ مکان اس کی ملکیت کا ہو یا اس کے لیے اجارے کے طور پر ہو یا عاریت کے طریقے پر ہو، باہر صورت اس کا دار مسکونہ ہے، اس لیے ہر صورت میں وہ خالص ہو جائے گا۔ اور تیسرا اعتراض جو تھا کہ عبدی حرم یوم یقدم فلان، اس کے بارے میں آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ یوم کی اضافت کبھی فعل ممتد کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا، جیسے صوم میں امساک طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب، یہ فعل ممتد ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل غیر ممتد، جیسے نکاح ہے، اس کی کوئی حد ہے نہ طلاق ہے، تو یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی طرف ہوتی ہے تو
تو مطلق وقت مراد ہوتا ہے. یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی آنا، یہ فعل غیر ممتد ہے، آنا یہ فعل غیر ممتد ہے، اور یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی طرف ہوتی ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ مطلق وقت. اس نے یہ کہا ہے عبدی حر یوم یقدم فلان، میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے. تو یوم کی اضافت قدوم کی طرف کی گئی ہے، اور قدوم فعل غیر ممتد ہے، اور یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو مطلق وقت مراد ہوتا ہے. لہذا اس کا معنی یہ ہوگا فلاں جب بھی آئے میرا غلام آزاد ہے. فلاں جب بھی آئے میرا غلام آزاد ہے. تو حقیقت اور مجاز کے طریقے پر یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ہی یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہے، اور اس صورت میں مطلق وقت مراد ہوتا ہے. مطلق وقت میں دن بھی ہے اور رات ہے. ممتد اور غیر ممتد دونوں بتا چکا ہوں، پھر بتایا ہوں کہ نہیں. اور یوم قدوم کے مسئلہ میں نام ہے مطلق وقت کا. کیوں؟ لأن اليوم اذا اضيف الى فعل لا يمتد، کیونکہ یوم کی اضافت جب فعل غیر ممتد کی طرف ہوتی ہے یکون عبارۃ عن مطلق الوقت، تو اس سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے. کما عرفہ، جیسا کہ یہ مشہور و معروف ہے. فکان الحنس بهذا الطریق، تو یہاں حانس ہونا اسی اعتبار سے ہوگا. لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کے طریقے پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک صفحہ ہوا کہ نہیں ہوا. ثم الحقیقت و انواع، پھر حقیقت کی انواع ثلاثۃ، حقیقت کی 3 قسمیں ہیں: متعذرہ، مہجورہ، مستعملہ. حقیقت متعذرہ جس میں معنی حقیقی کو پورے طور پر چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں معنی حقیقی کو پورے طور پر چھوڑ دیا گیا ہو. اور حقیقت مہجورہ جس میں متاثرہ، جس میں حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہو اور معنی حقیقی کو مراد لینا محال ہو. مہجورہ کہ جس کو چھوڑ تو دیا گیا ہو لیکن معنی حقیقی کا مراد لینا محال نہ ہو. اور مستعملہ کہ معنی حقیقی میں لفظ کا استعمال ہو رہا، وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب حقیقت کے یہ 3 معانی ہیں: متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ. وہ فی القسمین الاولین، پہلی دونوں قسمیں جو ہیں کہ عادتاً حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے نا، لیکن مہجورہ کسے کہتے ہیں؟ عادتاً چھوڑ دیا گیا ہے لیکن مراد لینا بھی ممکن ہے. اور متعذرہ حقیقت کو بالکل چھوڑ دیا گیا، اسے مراد لینا بھی محال ہے. ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی لفظ استعمال ہو، کسی چیز کا استعمال ہو اور اس لفظ کا معنی حقیقی متعذر ہو یا اس لفظ کا معنی حقیقی محجور ہو، عادتاً چھوڑ دیا گیا ہو معنی حقیقی کو، یا معنی حقیقی کو مراد لینا محال ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس لفظ کو مجاز کی طرف بالاتفاق پھیر دیا جائے گا. کسی نے یہ قسم کھائی کہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اس درخت سے نہیں کھائے گا، تو اب درخت کو کھانا عادتاً محال ہے. یہ حقیقت متعذرہ. اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، ہانڈی ہی کو کھا لینا کھا سکتا ہے نا، تو متعذر ہے نا. یہ باب تفعول سے ہے اس لیے متعذر بول رہا ہوں، متعذر مت بولنا ہے نا، وہ لازم ہوتا ہے نا. تو یہ متعذر ہے. تو اب لا یاکل من هذه الشجرۃ، اس درخت سے نہیں کھائے گا، یہاں حقیقت متعذر ہے. لا یاکل من هذه القدر، اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، یہاں حقیقت کیا ہے؟
متعذر، اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یعنی اگر درخت پھلدار ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اس کا پھل نہیں کھائے گا، اگر پھلدار نہیں ہے تو معنی یہ ہوگا اس کی قیمت نہیں کھائے گا، اس کی قیمت یعنی اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے سے نہیں کھائے گا۔ اور ہاڑی میں جو چیز اس میں پکی ہے وہ نہیں کھائے گا، یہ مراد ہوگا، مجازی معنی مراد لیا جائے گا، اسی کو یہ کہتے ہیں۔ وہ نظیر المتعذرۃ، متعذرہ کی مثال یہ ہے، اذا حلف لا یاکل من هذه الشجرہ، جب کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا یا اس ہاڑی سے نہیں کھائے گا، فإن أكل الشجرة أو القدر فإن أكل الشجرة أو القدر متعذر، تو عین درخت کو کھا لینا، اس کی چھالیں نکال کر کے کھا جانا نا، یہ متعذر ہے۔ عین ہاڑی کو توڑ پھوڑ کر کے کسی طرح کھا جانا، یہ کیا ہے؟ متعذر ہے، عادتاً محال ہے۔ فینصرف ذالک، لہذا اس کو درخت کے پھل کی جانب پھیر دیا جائے گا، مجاز کی جانب۔ وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ، اور اس کی جانب جو ہاڑی میں داخل ہو، جو ہاڑی میں پکے، حلول کیے ہوئی ہو، تو درخت کے پھل کھانے سے یا ہاڑی میں پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وہ حانث ہوگا۔ حتی لو اکلا من عین الشجرۃ، یہاں تک کہ اگر اس نے عین شجرہ کو کھا لیا یا عین قدر کو کھا لیا، بنوع تکلف، کسی طرح مشقت کر کے، لا یحنث، تو معنی حقیقی وہی ہے اگرچہ، لیکن اس سے حانث نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی تفسیر کے مطابق ہم نے کہا ہے، اذا حلف لا یشرب من ھذا البئر، کسی نے قسم کھائی کہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، تو کنویں میں کوئی منہ لگا کے پانی پیتا ہے کہ کنویں سے پانی نکال کے پیتا ہے؟ اگر کسی طرح تکلف کر کے کوئی کنویں میں جا کر کے منہ لگا کر کے کود جائے، کنویں میں منہ لگا کر کے پانی پیے تو حانث نہیں ہوگا، اس سے نکال کر کے پانی پینے سے وہ علی ھذا قلنا، اسی تقدیر پر ہم نے کہا ہے، جب کسی نے قسم کھائی کہ اس کنویں سے نہیں پیے گا تو یہ منصرف ہوگا اغتراف کی جانب، یعنی اس سے نکال کر کے، چلو سے نکال کر کے پینا، یا جیسے بھی ہو نکال کر کے پینا۔ حتی لو فرضنا انہ لو کرا بنوع تکلف، یہاں تک کہ اگر ہم مان لیں کہ وہ کسی طرح تکلف کر کے منہ لگا کر کے پی لے، لا یحنث بالاتفاق، نہ کیونکہ مجازی معنی مراد لے لیا گیا اقتراف کا، اب منہ لگا کر کے پینا جو اس کا معنی حقیقی ہے وہ مراد نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت اور مجاز ایک ساتھ۔ اب ہوا ہے سبا۔